بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج ہم اللہ تعالیٰ کی کچھ صفتوں کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفت میں بھی واحد ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کی صفت میں کوئی اس کے شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفتیں ہیں، مثلا عالم الغیب ہونا، عالم الغیب کا تذکرہ پچھلی ویڈیو میں مختصراً کر دی گئی ہے، وہاں آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ مختار کل یعنی اللہ تعالیٰ کو مکمل اختیار ہے ہر چیز پر۔ اللہ از پاورفل ٹو ڈو اینی تھنگ۔ تو اللہ تعالیٰ مختار کل ہے، اسی طرح سے قادر مطلق ہے، یعنی ابسولوٹ پاور اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ مشکل کشا ہے، یعنی مشکلات کو حل کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ حاجت روا ہے، یعنی کسی کی ضرورت کو اگر پوری کرنے کی صلاحیت کس کے اندر موجود ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ ہی ہر ایک کی ضرورت کو پوری کرتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص ان سب چیزوں میں کسی دوسرے کو اللہ کا شریک اگر ٹھہراتا ہے تو وہ شخص مومن نہیں رہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے شرک کیا ہے، شرک فی الصفات کیا ہے، یعنی اللہ کی صفت میں اس نے کسی مخلوق کو شریک کر دیا۔ اور چلتے ہیں آگے جانتے ہیں۔ ولا شیء مثلہ، کوئی چیز اس کی مثل نہیں ہے، یعنی اللہ کی طرح کوئی بھی چیز نہیں۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی طرح کوئی چیز نہیں ہے۔ ولا شیء یعجزہ، کوئی چیز اسے عاجز کرنے والی نہیں ہے، یعنی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کے ارادے میں رکاوٹ بن جائے۔ یعنی اللہ اگر کوئی چیز کرنا چاہے تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے دنیا میں جو اللہ کو نہ کرنا دے، یا اللہ تعالیٰ کسی چیز کو اگر نہ کرنا چاہے تو کوئی ذات ایسی نہیں ہے کہ اس چیز کو وہ کر لے۔ ولا شیء یعجزہ، کوئی چیز اسے عاجز کرنے والی نہیں ہے۔ ولا الہ غیرہ، اس کے علاوہ کوئی معبود بھی نہیں ہے۔ قدیم بلا ابتدا، دائم بلا انتہا، وہ قدیم ہے بغیر ابتدا کے اور ہمیشہ رہے گا بغیر انتہا کے۔ قدیم یعنی اللہ تعالی ہمیشہ سے ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے۔ دائم بلا انتہا، ہمیشہ رہے گا اور اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، یعنی اس کی کوئی آخر نہیں ہے۔ نہ فنا ہوگا اور نہ ہی ختم ہوگا۔ فنا کہتے ہیں کسی چیز کا خود بخود ختم ہو جانا، تو اللہ تعالیٰ نہ خود بخود ختم ہوگا۔ اور بعد کہتے ہیں ولا یبید، یعنی کسی چیز کا ہلاک کرنے سے ہلاک ہو جانا۔ نہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ہلاک کر سکتا ہے، نہ وہ خود بخود ختم ہو سکتا ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی ذات ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام، کہ زمین میں جو کوئی ہے وہ فنا ہونے والا ہے اور صرف تمہارے پروردگار کی جلال والی اور فضل و کرم والی ذات باقی رہے گی۔ کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون، ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے، حکومت اسی کی ہے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ ولا یکون الا ما یرید، وہی کچھ ہوتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لے تو صرف اتنا ہی کہتا ہے، ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ یہاں ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ کن، وہ کہتا ہو جا، بس ہو جاتی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ابھی کہا فوراً ہوگی، بلکہ کسی بھی چیز کے ہونے کی جو مدت ہوتی ہے وہ بھی اس میں ملحوظ رکھی گئی ہے۔ مثلا کسی کو اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا کرنی ہے، اب اس نے کہا کہ اس کے اولاد ہو جا کن، تو اب اس کے اولاد ہونے کی جو مدت ہے، جو ٹائم ہے، جو پیریڈ ہے، یعنی جو 9 مہینہ ہے وہ لگے گا، اس کے بعد ہی اولاد اس کی ہوگی، کیونکہ اللہ نے قانون بنا رکھا ہے، ضابطہ بنا رکھا ہے ہر چیز کا۔ تو کن فیکون کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا ہے کہ ابھی اس نے کہا فوراً ہو گیا، بلکہ کن فیکون کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا جو سسٹم ہے کسی بھی چیز کے کرنے کا، جس کو اللہ تعالیٰ کی سنت کہتے ہیں، اس سنت ہی سے، اس طریقے ہی سے وہ چیز ہوگی۔ لا تبلغہ الاوہام ولا تدرکہ الافہام، وہم اس کی حقیقت تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے
اور نہ ہی فہم اس کا احاطہ کر سکتی ہے۔ اوہام وہم کی جمع ہے، یہ فاسد فکر کو کہتے ہیں، اور افہام یہ فہم کی جمع ہے، اور یہ فکر صحیح کا نام ہے۔ تو انسان اپنی فکر فاسد کے ذریعے اللہ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا، اور صحیح فکر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچتا تو ہے، لیکن ذات باری تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتا، یعنی وہ جان نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے، اس کی ذات کیسی ہے۔ ولا یشبہ الانام، اور وہ انسانوں کے مشابہ نہیں ہے، یعنی انسان جس طرح دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے وہ دوسری چیز کا محتاج ہے، سننے کے لیے کان کا محتاج ہے، دیکھنے کے لیے آنکھ کا محتاج ہے، سونگھنے کے لیے ناک کا محتاج ہے، چلنے کے لیے پاؤں کا محتاج ہے، اس طرح اللہ جو ہے انسانوں کے مشابہ نہیں ہے، وہ اسے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ولا یشبہ الانام، وہ انسانوں کے مشابہ نہیں ہے۔ حی لا یموت قیوم لا ینام، وہ زندہ ہے، اس پر موت نہیں آئے گی۔ وہ قیوم ہے، یعنی نظام عالم کو، یعنی پوری دنیا کے سسٹم کو وہ سنبھالے ہوا ہے، اس پر نیند طاری نہیں ہوتی ہے، نہ اللہ تعالیٰ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ آتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کچھ صفتیں ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اور کچھ صفتوں کا ذکر ہم کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔